بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول سورڈ ماگا بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ یہ عمارت تو خالی لگتی ہے مس جولیا، عمران صاحب تو کیا کوئی آدمی بھی اندر نظر نہیں آ رہا۔ صفدر نے کہا، تم نے جو حساب لگایا تھا اس کے مطابق تو یہاں عمران کو ہونا چاہیے، نیچے سے باریک آواز میں جولیا نے بولتے ہوئے کہا، اور عمران سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ اس انداز میں کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ اس عمارت کی چار دیواری بہت اونچی تھی، اس لیے اس کے اندر جانے کے لیے باہر سے اس درخت کو ہی استعمال کیا جا سکتا تھا، اور صفدر اسی لیے درخت پر چڑھا ہوا تھا۔ آنکھوں میں سرما لگاؤ صفدر، اچانک عمران نے اونچی آواز میں بولتے ہوئے کہا، یہ آواز تو عمران صاحب کی ہے۔ اوہ، عمران صاحب سامنے برآمدے کے ایک ستون کے پیچھے ہیں۔ عمران صاحب، میں صفدر ہوں، صفدر نے بھی چیخ کر بولتے ہوئے کہا۔ ارے صفدر تو بہادر کو کہتے ہیں، تم تو ڈر کر درخت پر چڑھ گئے ہو، میں پھاٹک کھول رہا ہوں، عمران نے اونچی آواز میں کہا، اور پھر برآمدے سے اتر کر وہ تیزی سے پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے پھاٹک میں موجود چھوٹی کھڑکی کھولی تو سامنے ہی جولیا، صالحہ اور باقی ساتھی موجود تھے۔ عمران صاحب، خدا کا شکر ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی، کیپٹن شکیل نے کہا، اور پھر ایک ایک کر کے سب نے ہی عمران کو صحیح سلامت دیکھ کر بے حد خوشی کا اظہار کیا، اور پھر سب سے آخر میں صفدر آیا، کیونکہ درخت سے اترنے میں اسے کافی وقت لگ گیا تھا۔ عمران صاحب، آپ یہاں اکیلے ہیں؟ آپ کو تو بے ہوشی کے دوران اغوا کر لیا گیا تھا، اور آپ یہاں اکیلے نظر آ رہے ہیں، صفدر نے کہا تو عمران نے مسکراتے ہوئے اپنے ہوش میں آنے سے لے کر ڈیسی اور مارگریٹ اور ان کے ملازم فریڈ کے ساتھ ہونے والی خوفناک جھڑپ کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ ڈیسی نے آپ کو تھپڑ مارا؟ کیا واقعی؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کہاں ہے یہ لڑکی؟ میں اس کے جسم کا ریشہ علیحدہ کر دوں گی، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں اپنی ذات پر ہونے والے حملوں کا انتقام نہیں لیا کرتا، البتہ اس نے پاکیشیا کی جو توہین کی ہے اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا، عمران نے کہا، اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ کیسے کلو ملا تمہیں؟ عمران نے کہا تو سب نے صفدر کی جدوجہد کی تفصیل بتا دی۔ عمران اس قدر خوش ہوا کہ اس نے بے اختیار صفدر کو کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ بہت خوب، اس کو کہتے ہیں ہمت اور جدوجہد، ویری گڈ، عمران نے کہا تو صفدر نے عمران کا شکریہ ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب اس کمرے میں موجود تھے جہاں پہلے عمران کو راڈ میں جکڑا گیا تھا، اب یہاں ڈیسی اور مارگریٹ دونوں بے ہوشی کے عالم میں جکڑی ہوئی موجود تھیں، جبکہ فریڈ کی لاش فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ ان میں سے کون ڈیسی ہے؟ جولیا نے کہا، یہ ڈیسی ہے، لیکن میں بار بار اپنی بات نہیں دہرایا کرتا، عمران نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ تم اصول پسند آدمی ہو، تم باہر جاؤ، ایسے گھٹیا ذہن ایجنٹ سے نمٹنا تمہارا کام نہیں ہے، جولیا نے بھی جواب میں گراتے ہوئے کہا۔ مس جولیا، جب عمران صاحب اپنے اصولوں پر چلتے ہیں تو آپ کیوں اس قدر برافروختہ ہو رہی ہیں؟ صفدر نے کہا، میں عمران کو لگنے والے تھپڑ کی بات نہیں کر رہی، ایسے تھپڑ تو یہ روز کھاتا رہتا ہے، مجھے غصہ اپنے ملک پاکیشیا کی بے عزتی پر ہے، عمران نے جو فکرہ دہرایا تھا وہ اس قابل نہیں کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے، جولیا نے ایک بار پھر غراتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ انہوں نے مجھے اٹھا کر لے جانے سے پہلے تمہاری بے ہوشی کے دوران تمہیں گولیاں نہیں ماریں؟ مجھ سے تو انہوں نے خزانے کی بات پوچھنی تھی، لیکن تم سے انہوں نے کیا پوچھنا تھا؟ عمران نے کہا، تم ان کی فیور آخر کیوں کر رہے ہو؟ وجہ بتاؤ۔ اس لیے کہ آج ان کی وجہ سے بڑے عرصے بعد چچا سنگارٹ کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملا ہے، ورنہ مشین پسٹل صرف 8-10 فٹ کی دوری پر ہو تو انسان کسی صورت نہیں بچ سکتا۔ عمران صاحب، واقعی آپ نے بڑے عرصے کے بعد سنگ آرٹ کا استعمال کیا ہے، لیکن کیا آپ اس کی مشقیں کرتے رہے ہیں؟ ہر ماہ چیف جو کیمپ لگاتا ہے اس میں رضاکارانہ طور پر میں 1 گھنٹہ سنگ آرٹ کو دیتا ہوں، عمران نے کہا، اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ صالحہ، پہلے اس ڈیسی کو اور پھر اس مارگریٹ کو ہوش میں لاؤ تاکہ جلدی یہاں سے کام نمٹا لیں، کسی بھی وقت کوئی آ سکتا ہے، عمران نے صالحہ سے کہا۔ بیٹھو صالحہ، میں خود انہیں ہوش میں لے آتی ہوں، عمران نے مجھے اس لیے نہیں کہا کہ کہیں میں ان کا گلا نہ گھونٹ دوں، لیکن جس انداز میں عمران نے بات کی ہے میں بھی اسے نارمل لے رہی ہوں، جولیا نے اٹھتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ عمران صاحب، آپ ان سے بات چیت کریں، ہم باہر کی نگرانی کرتے ہیں، صفدر نے کہا، اور پھر سوائے عمران، جولیا اور صالحہ کے باقی ساتھی کمرے سے باہر چلے گئے۔
جبکہ جولیا نے پہلے ڈیسی کی ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیے۔ کچھ دیر بعد جب ڈیسی کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے تو جولیا نے ہاتھ ہٹا کر دوسری کرسی پر بیٹھی ہوئی مارگریٹ کے منہ اور ناک پر دونوں ہاتھ رکھ دیے اور پھر اس وقت ہٹائے جب مارگریٹ کے جسم میں بھی حرکت کے تاثرات ابھر آئے تھے، اور پھر وہ پلٹ کر واپس سامنے موجود کرسی پر صالحہ کے ساتھ بیٹھ گئی، جبکہ عمران پہلے سے ہی جولیا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ ان سب کی نظریں راڈز میں جکڑی ہوئی ڈیسی اور مارگریٹ پر جمی ہوئی تھیں، جو ہوش میں آنے کے پروسیس سے گزر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد دونوں نے یکے بعد دیگرے تھوڑے سے وقفے سے آنکھیں کھول دیں، پھر چند لمحوں بعد وہ دونوں جھٹکا کھا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگیں، لیکن خاصی تنگ راڈز میں وہ معمولی سی حرکت ہی کر سکیں۔ البتہ ان کی آنکھوں سے دھند صاف ہو گئی تھی۔ تم زندہ اور آزاد ہو اور ہم دونوں یہاں جکڑی ہوئی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تم نے راڈز کیسے کھول لیے؟ اور ہاں، مشین پسٹل کے فائرنگ کے باوجود تم زندہ سلامت بیٹھے ہوئے ہو، تم انسان بھی ہو یا نہیں؟ ڈیسی نے یکلخت چیخ کر بولتے ہوئے کہا۔ ایسا بولو، نان سینس، یہ بولنے کا طریقہ ہے جیسے مچھلی منڈی میں مچھلیاں نیلام کر رہی ہو، جولیا نے تیز لہجے میں کہا تو عمران اور صالحہ دونوں بے اختیار مسکرا دیے۔ تم کون ہو؟ اس سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ ڈیسی نے کہا، لیکن دوسرے لمحے جولیا یکلخت اپنی کرسی سے اٹھی اور تیزی سے آگے بڑھی، اور پھر اس کا ہاتھ پوری قوت سے گھوما اور دوسرے لمحے کمرہ تھپڑ کی آواز سے گونج اٹھا۔ ابھی پہلے تھپڑ کی گونج موجود تھی کہ جولیا کا دوسرا ہاتھ گھوما اور دوسرے تھپڑ سے کمرہ گونج اٹھا۔ واپس آ جاؤ جولیا، عمران نے سخت لہجے میں کہا، میں اسے گولی مار دوں گی، یہ اس قابل نہیں ہے کہ زندہ رہے، جولیا نے بڑے تیز لہجے میں کہا اور پھر پلٹ کر واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ ان سے پوچھنا تو کچھ ہے نہیں، اس لیے وقت کیوں ضائع کر رہی ہو؟ یہ دونوں آئس لینڈ کی سرکاری ایجنسی ریڈ اسٹار کی سپر ایجنٹس ہیں۔ ان کے باس کو شروع سے ہی چیف کہلوانے کا شوق تھا، کیونکہ جب وہ ہمارے ساتھ اقوام متحدہ کی ٹیم میں تھا تب بھی اسے چیف کہلوانے اور لکھوانے کا شوق بہت تھا، اس لیے وہ اپنے نام کے ساتھ رابرٹ چیف کہلواتا تھا۔ ڈیسی اگر اس کا نمبر بتا دے تو میں اس سے بات کر کے اور اس سے گارنٹی لے کر انہیں رہا بھی کر دوں گا، عمران نے کہا۔ سوری، میں نے حلف لیا ہوا ہے کہ میں چیف کا نمبر کسی صورت کسی اجنبی کو نہیں بتاؤں گی، ڈیسی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران نے میز پر رکھے ہوئے فون سیٹ کا ریسیور اٹھایا اور اسے کان سے لگایا تو اس میں ٹون موجود ہی نہ تھی۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کی مرضی یہی تھی، فون میں ٹون ہی موجود نہیں ہے اور یہ تمہارا ہی پوائنٹ ہے۔ اوکے جولیا، اب تم جانو اور یہ دونوں جانیں، عمران نے کہا اور جیب سے مشین پسٹل نکال کر جولیا کی طرف بڑھا دیا۔ سنو، میری بات سنو، میں ابھی دوسرے پوائنٹ سے فون منگوا لیتی ہوں، پلیز سنو، رک جاؤ۔ مارگریٹ کی وحشت بھری آواز سنائی دی، لیکن عمران تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر مشین پسٹل کی فائرنگ اور نسوانی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئی لینڈ کے ایک پہاڑی علاقے میں موجود تھا، جبکہ ان کے ساتھ ڈاکٹر رضا بھی موجود تھے۔ عمران اور ان کے ساتھیوں کو ڈاکٹر رضا اپنی 2 بڑی جیپوں کے ذریعے یہاں تک لائے تھے۔ اس پہاڑی علاقے کو سوارس کہا جاتا تھا۔ یہ بے حد خوبصورت اور سرسبز علاقہ تھا۔ یہاں ایک ایسی آبشار تھی جو دنیا کی تیسری بڑی آبشار تھی۔ اس آبشار کی خوبصورتی یہ بھی تھی کہ یہ آبشار صرف فرنٹ پر اور اوپر سے نیچے بہنے کے ساتھ ساتھ دونوں سائیڈوں پر بھی بہہ رہی تھی۔ اسی علاقے کے نام پر اس آبشار کا نام سوارس رکھا گیا تھا، اور نہ جانے کتنی صدیوں سے یہ آبشار مسلسل بہہ رہی تھی اور سیاح اسے دیکھنے کے لیے لازمی آتے تھے، اور پوری دنیا میں اس آبشار کو دنیا کی خوبصورت آبشاروں میں شامل کیا جاتا تھا۔ عمران صاحب، یہ بے حد خوبصورت آبشار ہے اور اللہ تعالیٰ کا انمول شاہکار ہے۔ آپ یہاں آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہاڑی علاقے میں خزانہ دفن ہے۔ اسے تو آسانی سے سیٹلائٹ کے ذریعے ٹریس کیا جا سکتا تھا، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ صفدر نے کہا تو ساتھ کھڑے ڈاکٹر رضا بھی سوالیہ نظروں سے عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ اس زمانے میں ماگا قبائل یہاں رہتے تھے۔ اس زمانے میں سیٹلائٹ ایجاد ہی نہ ہوئے تھے، اس لیے اب سیٹلائٹ کیا کر سکتی ہے؟ یا تو سیٹلائٹ کو 5000 سال پیچھے بھیج دیں تو شاید وہ خزانہ تلاش بھی کر لے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سبھی اس کے اس خوبصورت مذاق پر بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، آپ واقعی خوبصورت مذاق کرتے ہیں، ڈاکٹر رضا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں مذاق نہیں کر رہا ڈاکٹر صاحب، ماگا کے دور میں سیٹلائٹ نہ تھا تو اب سیٹلائٹ کے دور میں ماگا موجود نہیں ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر رضا سمیت سب بے اختیار مسکرا دیے۔ اسی لمحے ڈاکٹر رضا کے ہاتھ میں موجود سیل فون کی مخصوص گھنٹی بج اٹھی تو انہوں نے ایک نظر سیل فون کے ڈسپلے پر ڈالی تو چیف سیکرٹری کا نام ڈسپلے ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر رضا نے بٹن پریس کر کے سیل فون کان سے لگا لیا۔ یس سر، ڈاکٹر رضا بول رہا ہوں۔
عمران صاحب اور ان کے ساتھی کہاں ہیں؟ سر، عمران صاحب اور ان کے ساتھی یہاں سوارس میں موجود ہیں، سوارس آبشار کے سامنے میرے ساتھ۔ اوکے، انہیں کہیں کہ مجھے آنے میں کچھ دیر لگ جائے گی کیونکہ ماگا آثار قدیمہ کے کارمن ماہر ڈاکٹر رونلڈ بھی میرے ساتھ آ رہے ہیں۔ چیف سیکرٹری نے کہا۔ یس سر، ڈاکٹر رضا نے کہا تو دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو جانے پر انہوں نے بھی سیل فون آف کر کے کوٹ کی جیب میں ڈالا اور پھر مڑ کر سائڈ پر کھڑے عمران کی طرف بڑھ گئے۔ عمران صاحب، چیف سیکرٹری صاحب نے اطلاع دی ہے کہ انہیں یہاں تک پہنچنے میں کچھ دیر ہو جائے گی کیونکہ وہ اپنے ساتھ ماگا آثار قدیمہ کے نامور ریسرچ اسکالر ڈاکٹر رونلڈ کو بھی ساتھ لا رہے ہیں۔ ڈاکٹر رضا نے کہا تو عمران چونک پڑا۔ ڈاکٹر رونلڈ جو کارمن نژاد ہیں؟ عمران نے کہا۔ ہاں وہی، ڈاکٹر جوزف اور مرحوم ڈاکٹر شاربی کے شاگرد، ڈاکٹر رضا نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے سخت انتظار کے بعد ایک بڑا ہیلی کاپٹر وہاں پہنچا اور ایک طرف بنے ہوئے باقاعدہ ہیلی پیڈ پر اسے اتار دیا گیا۔ ڈاکٹر رضا اور عمران آگے بڑھے تو عمران کے ساتھی بھی اس کے پیچھے تھے۔ ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھلا اور سیڑھی کھل کر لٹک گئی تو ایک سفید اور خشک بالوں والا خاصی عمر کا آدمی جس کے ایک ہاتھ میں بیگ تھا سیڑھی کے اوپر نمودار ہوا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سیڑھیاں اترنے لگا۔ ان کے پیچھے ایک طویل القامت اور بھاری جسم کا آدمی باہر آ گیا اور پھر وہ بھی سیڑھیاں اترنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں نیچے پہنچ گئے، پھر ایک دوسرے کا آپس میں تعارف کرایا گیا۔ چیف سیکرٹری تو عمران سے مل کر بے حد خوش ہوئے اور عمران نے چیف سیکرٹری کے ساتھ آنے والے کارمن نژاد ڈاکٹر رونلڈ سے مل کر خوشی کا اظہار کیا۔ کارمن میں ایک بار ڈاکٹر رونلڈ سے عمران کی ملاقات ہو چکی تھی، لیکن یہ اس قدر مختصر ملاقات تھی کہ ڈاکٹر رونلڈ کو شاید یاد بھی نہ رہی ہوگی۔ ڈاکٹر رونلڈ صاحب، آپ سے میری ملاقات کئی سال پہلے کارمن کے چیف آف سیکرٹ سروس جونیئر نے کرائی تھی۔ اس وقت آپ نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں، عمران نے کہا تو ڈاکٹر رونلڈ نے آنکھیں بند کر لیں اور پھر ایک جھٹکے سے اس نے آنکھیں کھولیں اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ مجھے یاد آ گیا ہے کہ تم نے میری مونچھوں پر کوئی فقرہ کسا تھا۔ بہرحال آپ سے دوبارہ ملاقات پر بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ یہ آبشار کس قدر خوبصورت ہے، میں جب بھی ادھر آتا ہوں تو اس آبشار کو لازمی دیکھنے آتا ہوں۔ عمران صاحب، کیا آپ ماگا خزانے کے بارے میں بتائیں گے کہ کہاں ہے؟ ڈاکٹر شاربی وفات پا چکے ہیں، ڈاکٹر جوزف بیمار ہیں، اس لیے میں نے خصوصاً ڈاکٹر رونلڈ کو درخواست کی تھی کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور جو کچھ عمران صاحب بتائیں اسے سمجھ سکیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی آثار قدیمہ پر مہارت نہیں رکھتا۔ اس لیے ڈاکٹر رونلڈ کو میں نے خصوصی طور پر دعوت دی اور انہوں نے مہربانی کی کہ فوری طور پر اکیڈیمیا سے آئرلینڈ پہنچ گئے۔ چیف سیکرٹری نے کہا۔ ڈاکٹر رضا صاحب، آپ سے میں نے درخواست کی تھی کہ پورنی ریز اسٹاگل ضرور منگوائیں، کیا ایسا ہو چکا ہے؟ جی ہاں، کار میں موجود ہیں، میں نے کل ہی منگوا لیا تھا، اسے منگوا لیں، عمران نے کہا تو ڈاکٹر رضا نے اپنے 2 آدمیوں کو جو علیحدہ جیپ میں آئے تھے انہیں کار میں موجود مشینری جو سیاہ رنگ کے بیگ میں تھی لانے کا کہہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔